الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کلمے کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ کفر کی ظلمتیں، شرک کی گھٹائیں، سب کو چھانٹ کے رکھ دیتا ہے، بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی حقیقت ہم سب کو سمجھائے۔ سب سے پہلا جو جز ہے اس کلمے کا، اس میں نفی ہے، انکار ہے، بعد میں اظہار ہے، اس کو اس بات کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ منکر سے باز آ کر عملی طور پر منکر سے انکار اگر ہوگا، برائیوں سے اور گناہوں سے انسان بچے گا تو یقیناً الا اللہ کی لذت کو حاصل کر لے گا۔ پہلے نفی ہے، بعد میں اظہار ہے۔ منکر سے رکنا، کن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا بہت بڑی بات ہے۔ بعد میں پھر امر بالمعروف کے جو لذت اور لطف ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اوپر ٹونٹی کھول دی جائے، سمر سیول سے پانی بھرا جاتا ہے، ٹینک بھرے جاتے ہیں، اور نیچے سے بھی مسلسل ٹونٹی سے پانی جاری رہے تو کبھی ٹینک بھر نہیں سکتا۔ نیکیاں مسلسل انسان کرتا رہے، گناہوں سے باز نہ آئے، معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بد نگاہی سے باز نہ آئے، قلب کی صفائی نہیں ہو سکتی، عمل کے اندر چاشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کمی ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، توجہ بھی نہیں دیتے، فکر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے ایسے شخص سے جس کے اندر نفاق ہو، جو زبان کی مشق تو بہت کرتا ہو، اچھا بولنا، اچھے اچھے الفاظوں کا لانا، بڑی زبان کی مشق ہے، لیکن دل میں نفاق ہو، دل صاف نہ ہو۔ کیوں ڈرتے تھے؟ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس کے خوف کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بہت بری چیز کو بھی اچھے پیرائے میں ڈھال کر فتنہ پھیلا سکتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ کفر میں دھکیل سکتا ہے، الحاد میں دھکیل سکتا ہے، اگر دل صاف نہیں ہے تو، قلب صاف نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلافہ میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ یہ بیماری، یہ ابتلا میں عام دیکھ رہا ہوں۔ طہارت قلب لکھی ہے ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا قمرالزماں صاحب دامت برکاتہم، باری تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ طہارت قلب اس کتاب میں پڑھو۔ میں یہ ابتلا عام دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ملتے ہیں تو مسکین بکریوں کی طرح ملتے ہیں، اور بعد میں جب تذکرے کرتے ہیں تو پھاڑ کھانے والے بھیڑیوں کی طرح کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یہ ہمارے قلب کا حال ہے۔ ایک صاحب معرفت بزرگ یہ بات کہہ رہا ہے، ایک اللہ والا کہہ رہا ہے۔ ملتے ہیں، سامنے آتے ہیں، بڑی شیرنی ہوتی ہے زبان میں، مسکین بکریوں کی طرح ملتے ہیں، اور بعد میں ان کے تذکرے پھاڑ کھانے والے بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ دل کی بیماری، دل کا مرض ہے۔
خوب جان لو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، باری تعالیٰ آنکھوں کے راز سے بھی واقف ہے کہ تمہاری آنکھیں کدھر دیکھ رہی ہیں، اور تمہارے سینے میں کیا ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو کھول کے سامنے کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ مرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں ان بندوں کا جو بندے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ایسی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی اچھے الفاظ انسان بولے، اگر دل کے اندر اس کی کمی ہے، دل صحیح نہیں ہے، نفاق ہے، تو خوف ہے اس بات کا کہ ان الفاظوں کے ذریعے دلوں کے اندر اندھیرا نہ پہنچ جائے، ظلمت نہ پہنچ جائے، کیا روشنی پہنچے گی۔ بہت کہتے تھے، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میں نے بہت زیادہ غور کر کے دیکھا ہے کہ آج تقریر و وعظ میں تاثیر کیوں نہیں رہی، اثر کیوں نہیں ہے، یہ اس کی وجہ بتائی، غلاظت کا، گندگی، قساوت، قلب کا صاف نہ ہونا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دے، کلمے کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ لسانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے، لا الہ الا اللہ کوئی زبان سے کہہ رہا ہے بھی کم نہیں، اللہ تعالیٰ اس زبان کو ذکر کی وجہ سے جنت میں پہنچائے، اور باقی جو حصہ ہے اسے جہنم میں، یہ اللہ کو زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، بلکہ اس زبان کی برکت سے پورے جسم کو جنت میں لے جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کم سے کم کچھ نہ کر سکو تو یہ تو ضرور کر لیا کرو کہ 3 تسبیحات لا الہ الا اللہ، 3 تسبیحات درود شریف اور 3 استغفار کی پڑھ لیا کرو۔ اتنا تو کم از کم سمجھو کہ وہ 3 تسبیح پڑھ لو گے تو ہمارے اوپر کم از کم کچھ تو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ادا ہو، اللہ کا حق ہے وہ کلمے سے ادا ہو، اور اپنے بھی گناہ ہے، اس جسم کا بھی کچھ حق ہے، یہ آگ سے بچ جائے تو استغفار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرما دے۔